سورہ فاتحہ کا آج آپ کو ایسا عمل عرض کرنے جا رہے ہیں، ایسا وظیفہ آپ کو عرض کرنے جا رہے ہیں کہ جس وظیفے کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ زندگی کے اندر آپ کو کسی اور عمل کی شاید ضرورت پیش نہ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے سورہ فاتحہ کا جو اپنے اندر ٹھنڈک بھی رکھتا ہے اور جلال بھی رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے دشمنوں کے لیے، اگر آپ دشمن آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے تو ان کے لیے اس کے موکلات جلالی ہیں، اور اگر آپ مطلب آپ کے سکون قلب کے لیے، دماغ کے سکون کے لیے، میں نے سکون کے حوالے سے جو لفظ بولا ہے بڑی ذمہ داری سے بولا ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بہت سارے مجربات اور مشاہدات خود کیے ہیں پریکٹیکلی۔ یعنی کہ میں نے ان لوگوں کو جن کو کئی مہینوں سے نیند کا معاملہ چل رہا تھا اور بہت ساری ادویات، ڈاکٹروں کے چیک اپ اور بہت سارے اخراجات اور سارے معاملات، اور یہ خاص ترتیب اور خاص ترکیب سے میں نے ان کو یہ عمل کروایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو کچھ بہتری محسوس ہوئی، یعنی کہ جو کئی سالوں سے اس بیماری میں مبتلا تھے کہ نیند کا نہ آنا، بے سکونی کا رہنا، دماغ میں وسوسوں کا چلنا، دماغ میں بے چینی کا رہنا، دل میں بے چینی، اور کسی کام کرنے کو دل نہ کرنا، کسی کام کے لیے بالکل کسی قسم کی کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے مطلب گھر میں ہمیشہ الجھنے بنا کے رکھنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے جس کے بارے میں انسان وہ کہتے ہیں نا یار یہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، یا ذہنی مریض بن چکا ہے، یا اس کو پتہ نہیں کس طرح کے نام۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ عمل کریں، اور یقین مانیے الحمدللہ ان کو میں نے جب کروایا، اس کا ایک خاص ٹائم ہے۔ ایسے لوگ جو کیونکہ میں آگے جانا ہے، میں نے دولت کے حوالے سے اور بہت شفا کے حوالے سے اور جادو کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، میرے 3-4 ٹاپک ہے، تو اس لیے مجھے آگے چل کے بھول جائے اگر تو میری یہ محنت ضائع ہو جائے گی جو میں نے 2-3 منٹ کی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو عرض کرتا جاتا ہوں اس کا ٹائم اور تعداد، ٹھیک ہے نا، تاکہ آگے پھر دولت کے لیے کیسے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، قرض کے لیے کیسے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، اور دیگر معاملات کے لیے، کیونکہ اس کی ترتیب علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ سکون کے لیے اگر کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کرے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، ٹھیک ہے نا جی، ظہر کے بعد۔ ترتیب سمجھتے جائیں۔ ظہر کے وقت دیکھیں جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے، اور وہ شیطانی جنات، شیطانی طاقتیں، وہ شیطانی چیزیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، آپ کو پریشان کر رہی ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو یہ جو کہہ لیجئے کہ زیرو کر دے گا۔ میں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن مطلب وہ تھوڑا سا ہوتا ہے یوٹیوب کے اندر وہ لفظ نہیں بول سکتے، تو یوں کہہ لیجئے کہ بس زیرو آپ کی زندگی سے وہ چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے تو قید ہو جائیں گے، قید نہیں ہوں گے تو پھر وہ ان کے ساتھ جو کریں گے اشر نشر وہ پھر وہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے، اچھا میں نے نا 1 منٹ 30 سیکنڈ پہلے کہا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد، تو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہیں لوگ جادو والے لوگ، یعنی کہ جن کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں نا، وہ جادو کے لوگ جو ہے ظہر کے بعد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مریضوں کو ہم کرواتے ہیں ظہر کے بعد۔ جو ذہنی سکون اور قلبی سکون کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کرواتے ہیں 12:30 سے لے کر 1:30 بجے کے درمیان۔ اکثر 1:30 بجے کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، ظہر کی 1 بجے 1:15 بجے اذانیں ہو رہی ہیں آج کل، تو اس حساب سے میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی ہے کہ آپ نے 12:30 سے 1 کے درمیان یہ جو 30 منٹ ہوتے ہیں نا، یہ 30 منٹ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دن کی بات کر رہا ہوں، رات کی نہیں کر رہا ہوں، یہ دن کے ٹائم، یعنی کہ جیسے آپ دن صبح 9 AM 10 AM 11 AM اس طرح، پھر 12 ہوں گے، پھر 12 سے 12:30 آئیں گے، دن فل جب فل کڑاکے کی دھوپ نکلی ہوتی ہے اس طرح۔ تو ظہر کے بعد وہ لوگ کریں جو جادو، بندش، تعویذات، شیطانی اثرات کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور جو ذہنی سکون چاہتے ہیں، قلبی سکون چاہتے ہیں، وہ ظہر سے پہلے وہ ٹائم میں نے آپ کو بتایا۔ اصل میں نے اس کے اندر ٹائمنگ کی جان ہے۔ میں آج آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج میں ٹائمنگ کے اوپر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس میں سینکڑوں لوگوں کو اس ٹائمنگ کے اندر سکون قلب، سکون جو ہے اطمینان اور وجود کا سکون، دماغی سکون، قلبی سکون، باطنی سکون، روحانی سکون،
ٹھیک ہے نا، یہ سارے میں نے ان کو حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے آج یہ لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو اچھی طریقے سے نا اس کی آج کے عمل کی ٹائمنگ کا خاص طور پہ، کیونکہ لوگ ٹائمنگ کو بڑا اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو ٹائمنگ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی سیکنڈ، جو لوگ سیکنڈ کا بھی خیال رکھتے ہیں نا، اصل میں عملیات میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جس ٹائم آپ عمل پہ بیٹھتے ہیں اسی دن اگلے دن بھی جو ہے وہ وہی طاقتیں دوبارہ آنی ہوتی ہیں. پہلے دن وہ طاقتیں زیادہ طاقتور نہیں ہوتی، دوسرے دن تھوڑا سا طاقت آ جاتی ہے، تیسرے دن. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے 21 دن کریں. جادو کے لوگ بھی اور سکون حاصل کرنے والے لوگ بھی وہ پانی پر دم کر کے پئیں اور 21 دن یا 41 دن مسلسل کریں. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس میں یہ طریقہ کار ہے جی. اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں جی ہم قرض کے حوالے سے پھنس چکے ہیں یا دولت، میں کہتا ہوں یہ آپ عمل کریں. دولت ہی دولت اور شفا شفا اور جادو سے حفاظت، یہ تینوں چیزوں کی میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ یہ عمل کریں. دولت کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے گھر میں پیسہ آتا ہی نہیں ہے، اگر آتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اصل میں نا میں اب دولت پہ بات کرنا شروع کر دوں، اس میں قرض بھی آتا ہے، اس میں نوکری بھی آتی ہے، اس میں دکان، اس میں کاروبار بھی آتا ہے، اس میں تجارت بھی آتی ہے، اس میں سیل مینی بھی. یہ سارے ٹاپک ہیں، ان پہ بات کرنا شروع کر دیں گے 20-25 منٹ گزر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ پیسہ ضرورت ہے، حاجت ہے. ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں شفا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. تو جب ہم پہ بے روزگاری ہے، قرض نہیں ہے، قرض چڑھ چکا ہے ہم پہ، اس کے بعد ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مدد مانگیں گے نا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے. رزق کی دعا مانگنا انبیاء و مرسلین کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے. صحابہ اکرام کئی مرتبہ آ کے سرکار کی بارگاہ میں حضور غربت آ گئی، حضور تنگدستی آ گئی، حضور فقر و فاقہ آ گئی، حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں. ٹھیک ہے؟ حضور جانور جو ہے وہ مطلب میرے پاس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرے پاس جانور ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، دعا فرمائے. لوگ صحابہ کرام آتے تھے، حضور ہم نے کئی دن فاقے گزارے ہیں، ہمارے لیے دعا کرے. حضور دعا فرماتے، وظائف بتاتے. تو اس میں رزق کی دعا مانگنا یا رزق کاروبار یا پیسے، اس حوالے سے کوئی غلط بات نہیں ہے. تو آپ رزق کے حوالے سے چاہتے ہیں اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی تنگدستی ختم ہو جائے، آسان لفظوں میں، تو آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا. دیکھیں میں آپ اس کے اوپر زیادہ سیر حاصل گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کو عمل اب سمجھاؤں گا. فجر میں جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے سورہ فاتحہ کو، تو اب اس میں 2 طریقے ہیں. جو اس کے موکلات سے کام لینا چاہتا ہے اس کو فجر کی نماز سے پہلے کام مطلب عمل کرنا ہوگا. مطلب آپ فجر کی اذان ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ عمل کر لیں. اچھا فجر کی اذان بھی ہو گئی ہے تو پہلے آپ عمل کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے موکلات سے کام لینا ہے، اور اگر آپ نے اس کی روحانی طاقتوں سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اچھا موکلات میں روحانی طاقتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ روحانی طاقتوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ آتی ہیں اور کام ہوتا ہے اور چلے جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے تب بھی، نہیں ہوتا ہے تب بھی، وہ اپنی ایک ٹائمنگ میں آتی ہے، ٹائمنگ میں چلی جاتی ہے. تو موکلات جو ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر آپ جدھر جاتے ہیں وہ آپ کی حفاظت سب سے پہلے کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کا جو موکل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یقینی تو اس کی 11 تلوار جو ہوتا ہے، اس کے پاس 11 تلواریں اور یہ وہ سارا، وہ کبھی آپ کے ساتھ پھر کبھی آپ کو موکل کا عمل دیں گے، ڈسکس کریں گے اس کے اوپر. اچھا یہ جو موکل ہوتا ہے نا، اس سب سے پہلے تو آپ کو حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے آپ کی حفاظت ہوگی. گھر میں آپ بجلی وغیرہ یہ وہ اس طرح کے حادثات سے آپ کی اور آپ کی اولاد کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی فیملی کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ گھر میں موجود ہے تو آپ کے گھر کے لوگوں کی. اگر آپ دکان پہ شارٹ سرکٹ وغیرہ، حادثات وغیرہ یہ وہ اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہونے والے ہوں گے آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا. اگر آپ پہ کوئی جادو کر رہا ہے، تعویذات کر رہا ہے، تو اس کے اثرات آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے فوراً. کیونکہ جادو کی یاد رکھیے گا، جادو میں ایک قانون پایا جاتا ہے. جادو جب کیا جاتا ہے نا تو اس کے جو شیطانی موکل ہوتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، شیطانی جنات جو اس کے تعویذات سے جنم لینا شروع ہوتے ہیں نا، جب دفن کر دیا جاتا ہے تعویذ کو تو وہاں سے جن بننا شروع ہوتے ہیں نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ان کے پھر ورک کرتے 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 کام کرتے کرتے نا ان کو 2 سال 6 مہینے
لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ عاملین ہوتے ہیں جو بڑا کام لینا ہوتا ہے فوری جنات کو بھیجتے ہیں, شیطانی کام کروا لیتے ہیں, لیکن جو تعویذ دفن کرواتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. پھر وہ جیسے جیسے وہ جنات بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر وہ عامل بنتے جاتے ہیں, تو پھر وہ زندگی کا عذاب بنتے جاتے ہیں. تو جو سورہ فاتحہ کا عامل ہوگا نا, اس کے وہ تعویذات سے, جیسے ہی کسی مثلا آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ تعویذات اس نے زیر زمین دفن کی ہے, تو تعویذ کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے, بس بات ختم ہو گئی. وہ کاغذ کیا کر لے گا آپ کا؟ اور بھائی کاغذ کے اوپر جو اس نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے, جواب یہ ہے اس کا کہ اس نے شیطانی جنات کے وہاں پہ نام لکھے اور شیطانی جنات کے نام لکھ کر اس نے دفن کیے. اب وہاں سے جو سرداران شیطانی جنات ہوتا ہے, جو جس کی اس نے پڑھائی کی ہوتی ہے, اس کا پیرا وہاں بٹھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے پھر جنات نکلنا شروع ہوتے ہیں اس تعویذ سے. اب سمجھا, یہ عملیات کی بہت باریک بات ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جنات نکلنا شروع ہوتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ, وہ بالکل طاقتور نہیں ہوتے, بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے گھر میں, فیملی میں, یہ وہ آپ کی زندگی کے اندر. پھر کبھی دماغ, کوئی دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, کوئی دل پہ, کوئی جگر پہ, کوئی معدے پہ, کوئی مثانے پہ, کوئی وجود پہ, پھر کوئی گھر پہ, کوئی کاروبار پہ, کوئی فیکٹری پہ, کوئی کارخانوں پہ, بچے. مطلب 3-4 سال پھر ٹائمنگ لگتی ہے آہستہ 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 آہستہ. تو جو تیزی والا کام ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کسی عامل کو 10,000 دیتے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی کروائیں مثال کے طور پہ, تو وہ جو بڑا سردار جنات ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جا کے لڑائی کروا دو, بس انہوں نے کروا دینی ہے. بقایا جو تعویذ دفن ہے, تعویذ, پتلا, جو بھی چیزیں دفن ہوتی ہیں, وہاں سے یاد رکھے گا شیطانی جنات کا جنم ہوتا ہے. یہ میں بہت باریک بات اور پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں, آپ جہاں سے مرضی تحقیق کر لیں, شیطانی عامل سے کر لیں, روحانی عامل سے کر لیں. اگر اسے علم عملیات کے علی بے کا پتہ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ بندہ بات بھی بڑی پکی کر رہا ہے اور اس کا حل بھی بتا رہا ہے. اب جو روحانی ہوگا نا, سورہ فاتحہ کا موکل, اچھا یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں, خواتین بھی, بچے, بزرگ, جوان, سب اس کو اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں نا, تو ایویں تو نہیں کر رہا ہوں, میں طریقہ بھی سارا سمجھاؤں گا آپ کو, بچے, بزرگ, جوان کیسے کریں گے, مرد, خواتین. تو ضروری کیوں ہے یہ عمل؟ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے پاس اس کا موکل ہونا چاہیے, ہر مسلمان کے پاس, کلمہ گو کے پاس, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا موکل حاصل کرنے کے لیے کوئی دریا میں جا کے, سمندر میں جا کے, پیر کھڑے کر کے, ٹانگیں پسار کے, دریا سمندر میں بیٹھ کے اس نے کوئی عمل نہیں کرنا ہے. اس کا کس نے کہا آپ کو؟ نہ ہی آپ نے قبر کے اندر جا کے بیٹھ کے کرنا ہے, نہ قبرستان میں کرنا ہے, رات 12 بجے جا کے کرنا ہے. اور بھائی اس کے عمل کے موکل کی حاضری جو ہے وہ فجر سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے, ٹھیک ہے نا. جب وہ ایک جو ٹائم ہوتا ہے نا, اصل میں وہ روحانی ٹائم ہوتا ہے نا, تو وہ اس ٹائم اس کو روحانیت پاور چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اصل میں اس کی حاضری کا ٹائم سورہ فاتحہ کا یہ مطلب موکل کا. اور یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں کوئی عامل اگر آپ کی حاضری کرتا ہے اور آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے کم از کم 1.25 سال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ناگے شاگے ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم 1.25 سال ہونا چاہیے اس میں. اب کیونکہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں میری گفتگو میں موکل کا بھی, تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیں. اچھا اس میں عورت ہے, مرد ہے, 16 سال 18 سال کا ینگ لڑکا ہے, ٹھیک ہے, ینگ جوان لڑکی ہے, شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, یہ موکل ان کی زندگی کو سنوار دے گا. یہ حفاظت والا ہے سر, کیا کرے, بچہ کرے گا. بچے تو صبح اٹھ کے نہیں کر سکتے, ظاہری بات ہے 15-16 سال کی عمر سے, 14 سال کی عمر سے کے لوگ کریں گے نا. تو یہ عمل آپ اس ٹائم پہ اگر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 41 دن مسلسل کرنے سے آپ کو اس کا موکل حاصل ہو جائے گا اور حاضر بھی ہو جائے گا. لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, آپ کے ساتھ رہے گا, بس بات ختم. آپ روزانہ روٹین پہ آپ اسی ٹائم پہ حاضری کر لیں, پڑھائی کر لیں, یا فجر کے بعد, بس ٹھیک ہے, آپ کے کام آپ کو نظر آئے گا. آپ کسی سے کہیں میری حاضری کریں, کوئی عامل ہو نا, یار کالے جادو والے کو تو یہ نظر نہیں آئے گا نا. میں آپ کو کہوں, کیونکہ درود شریف کا عمل جو ہوتا ہے موکل ہوتا ہے درود خضری کا, اور دوسرے بعد درود تنجینہ کا, اور اس کے بعد درود شریف, درود ابراہیم کے موکلات جو ہیں, یہ تو موکل, اس کے تو موکلات ہوتے ہیں نا, بڑی پاور ہوتی ہے اس کی. اور سورہ فاتحہ کا موکل, یہ نظر نہیں آتے ہیں ہمیں. شیطانی جو جادوگر ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, یہ ٹیل مار کے تھک جائیں, ان کو نہیں نظر آئے گا.
روحانی موکل کوئی نظر آئے گا، یہ بات میرے ذہن میں بٹھا رہی، مطلب میں جیسے درود شریف کا عامل ہوں، درود خضری کا، میری آپ ہر ویڈیو میں دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم، اس کے ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں روزانہ رات کو 500 مرتبہ تو لازمی پڑھنا ہوتا ہے، جو ہمارا مرید ہوتا ہے، جو ہمارے شیخ ہے، پیر و مرشد ہے، ان سے حکم ہے تو اس کا، تو آپ اس درود خضری کے موکل کو میں کہوں گا جاؤ یار جا کے نا آپ اس کی حاضری کرو، سورہ فاتحہ کے موکل کی، یا اس کے پاس یہ درود شریف ہے موکل ہے کہ فوری اس کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی حاضری کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر کوئی مجھے حاضری کرنے والے افراد سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، درود شریف کے موکلات کی حاضری جو ہے وہ کسی مسجد کے ممبر و محراب سے شروع کی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ اناڑی ہوتے ہیں نا بےچارے، وہ گھر سے ہی شروع کر دیتے ہیں، یا جہاں بیٹھے ہوتے ہیں حاضری کرنے، ہاں جی بلاؤ جی حاضری، مطلب وہ حاضری پڑھی جی، چلو جی اللہ حافظ، اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، وہ جو جنات ہوتے ہیں اگلے بندے کے جسم کے اندر، وہ آپ کے موکل کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان میں پاور زیادہ بن جاتی نا۔ اب ایک بندے کو آپ کھانا شانا کھلا کے پوری صحت مند بنا کے پورا پریکٹس کروا کے، اب ایک بندہ مجھے ایک بات بتائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بات لمبی ہوتی جاری، بس کمپلیٹ کرتے ہیں نا، باتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، میں بڑا کلوز کرتا ہوں اس لیے میں کھولتا نہیں ان باتوں کو، مجھے نا 2-4 لوگوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا جی آپ کھولیں باتوں کو، تو میرا آج موڈ بن گیا تو میں نے کہا چلے کھول دیتے ہیں 2-4 باتیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ آپ ایسے ہی اٹھائیں، انڈیا کا بندہ ہو وہ، تو آپ اسے اس انٹرنیشنل ٹیم پہ بھیج دیں، ٹھیک ہے نا، اسے کوئی جی وراٹ کوہلی کے مقابلے میں آپ کھیلو، بابر اعظم کے مقابلے میں کھیلو، کیسے کھیلے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ کرکٹ کا ذوق شوق رکھنے والے لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے بات کو، بھئی ایک بندے کا پیشن ہی نہیں ہے، اس کو کام ہی نہیں آتا، اس کو کیا پتا ہے۔ اسی طرح عملیات میں جب آپ ایک موکل کو بالکل آپ اس کی غیر جگہ سے حاضر کریں گے تو وہ اس کو نقصان ہوگا، موکل کو بھی اور آپ کو، اس لیے موکلات کی جب حاضری ہوتی ہے نا، میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، جب عاملین کرتے ہیں نا تو وہ جب حاضری کرتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مسجد سے حاضری لی جاتی ہے، مسجد سے پھر ممبر و محراب سے لی جاتی ہے، پھر اسے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چیک کیا جاتا ہے اگر جنات ہے، شیطانی جن ہے یا یہ وہ تو بھاگ جائے وہاں سے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر اس کا پاور بینک تیار کیا جاتا ہے، پھر اسے پاور دی جاتی ہے، پھر اسے وہاں سے نکالنے سے پہلے کڑا لگایا جاتا ہے، وہ آیت الکرسی کا لوگ لگاتے ہیں، یا سورہ، میں تو طارق کا لگاتا ہوں، سورہ طارق کا، تو یا کوئی اور کڑے وغیرہ ہوتے ہیں، میرے پاس تو الحمدللہ میں نے تو آپ کو کم از کم 50 سے 60 کڑے بتائے ہیں اپنے چینل پہ، تو جن کا میں عامل ہوں، کیونکہ کڑا وہ بتا جسے حصار کہا جاتا ہے، روحانی دیوار، کہ وہ شیطانی جنات کو آپ نظر نہ آئے، آسان لفظوں میں پردے کہہ لیجئے، اب کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو، دیواریں کہہ لیجئے، تو وہ نظر نہیں آتے نا پھر ان کو، شیطانی جنات کو، موکلات کو، تو وہ آپ یہ لگائیں، یہ سورہ فاتحہ کا بہت بڑا پاورفل آثار ہے۔ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے جی، بات تو پھر میں آگے چلاتا جاؤں گا نا، تو یہ تو عملیات کی دنیا ہے، تو سمندر ہے، تو کئی گھنٹے ہو جائیں گے۔ جہاں پہ تعویذ کی بات شروع کی تھی اور آپ کو میں لے کے بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، تعویذ سے نکلنے والے شیطانی جنات سورہ فاتحہ پڑھنے والے عامل کے کو نظر نہیں آئیں گے، نہ اس کا گھر تلاش کر پائیں گے۔ تعویذ ظاہری بات ہے آپ کے گھر میں تو نہیں دفن کیا نا اس نے، قبرستان ہی کیا نا، یا کہیں کسی اجاڑ بیابان جگہ میں، پرانی جگہ پہ، کوئی مطلب غلاظت والی جگہ میں، تو اب وہ کیا ہوگا، وہاں سے نکلیں گے گم ہو جائیں گے، جیسے گم نہیں ہوئے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ابھی عمریں 1 سیکنڈ کی ہوتی ہیں، 1-2 منٹ کی ہوتی ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی ٹیچر بھی نہیں ہوتا۔ تعویذات سے نکلنے والے جو جنات ہوتے ہیں، موکلات، ان کا سردار نہیں ہوتا، یہ میری بات قانون ہے یہ عملیات کا، اگر کوئی عامل سن رہا ہے مجھے تو سیکھنے کے اس کو بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی آج، ویسے بہت سینئر ہے جی آپ لوگ ماشاءاللہ، حال ہے۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا ہوں، ہر بندے کی اپنی ایک سرچ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ آستانہ عالیہ قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ میرا الحمدللہ میری جو ہے وہ 23-24 سالہ ڈیوٹی ہے، 2020 سے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک ٹائم ہے میرا، سوری 2020 نہیں، سن 2000 سے آپ نے پکڑ لینا تھا، آپ نے کہنا تھا 4 سال ہی ہوئے ہیں پیدا ہی ہم جی، خانقاہ پہ ظاہری بات ہے، گھر کٹھے ہیں خانقاہ کے اندر، ادارہ، طلباء و طالبات، یہ وہ سارا سسٹم، 100 سے زیادہ تو الحمدللہ بابا جی پیر و مرشد والد محترم کی برانچز کے افتتاح ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا سر، بات اب ہم نتیجے پہ ہیں تو ہم ضائع نہ کریں۔ اب سر یہاں پہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اچھا وہ 1 سیکنڈ کی بات میں کمپلیٹ کر لوں،
وہ جو 1 سیکنڈ ہوتا ہے نا ان کو جنم لیے ہوئے جنات کو، ان کا سردار کوئی نہیں، انہوں نے عامل بننا ہوتا ہے. یہ میری لائن زندگی میں لکھ لیجئے گا. وہ جنات جو ان سے ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں تعویذات سے یا کہیں پتلے سے یا کہیں سے بھی، وہ پیدا ہوں گے، وہاں سے نکلیں گے، نکلنے کے بعد آہستہ 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 وہ پھر ان کو ٹائمنگ دو گے تو آپ کا نقصان ہوگا. اور اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے والے عامل ہیں تو وہ جیسے نکلیں گے نا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا جانا کدھر ہے. اگر آپ مطلب کوئی بندہ ہے وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، سود کرتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندا ذہن رکھتا ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بات چیت رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو ارد گرد کے ماحول کو غلیظ رکھتا ہے، اپنی سوچ کو ناپاک رکھتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ وہ موکل کو خوراک ملنا شروع ہو گئی. آپ کا نام لے گا، ایڈریس آپ تک پہنچنے کی دیر ہے، بس باپ ہے، پھر وہ کیا بات ہے، پھر وہ جو تباہی پھیرے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں، روحانیت والے ہیں، درود شریف پڑھنے والے ہیں، اپنے اثار لگانے والے ہیں، سورہ فاتحہ کے آپ عامل ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بھٹک جائے گا، بھٹک کے وہ غائب ہو جائے گا کہیں نہ کہیں. کہیں اس کی عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے 7 دن 6 دن 9 دن 11 دن 21 دن میں وہ ختم ہو جائے گا، یا ختم ہو جائے گا یا کسی کی قید میں چلا جائے گا. اسے بڑے جنات قید کر لیں گے، غلام کر لیں گے اپنا، یا پھر وہ وہاں سے، کیونکہ لاوارث ہوتے ہیں نا، وہ ان کا وارث کوئی نہیں ہوتا، یا بڑے جنات ان کو قید کر کے کنٹرول کرتے ہیں، پھر ان سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ نا وہ تحقیقی گفتگو ہے جی، آگے نکلتے جائیں گے. خلاصہ کلام نتیجتاً لفظ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی جادوگر آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، آپ کے سورہ فاتحہ کے موکل کو نہیں پہنچ سکے گا، اور نہ ہی ان کو نظر آئے گا. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس میں جو شفا کا حوالہ ہے، جادو سے نجات کا حوالہ ہے، اور دولت کا حوالہ ہے. میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے پاس دولت ختم نہیں ہوتی، بانٹ بانٹ کے تھک جائے گا، ختم نہیں ہوئے گی، لگا لگا کے تھک جائے گا، کیونکہ حرام کام میں تو لگائے گا نہیں نا، کیونکہ اسے پتہ ہے حرام کام جیسے ہی کرے گا وہ تو یہ تو پاور، یہ دولت، پیسہ، یہ جو حالات اس کے بہتر ہے، یہ سارے کہاں سے اس کو مل رہے ہیں. اس کو پتہ ہے، صاف پتہ ہے اس کو کہ یہ تو روحانی طاقتوں کے ذریعے مجھے میری مدد ہو رہی ہے. تو گناہ کی طرف جائے گا، پیسہ خرچ کرے گا تو وہ تو اس کا پھر اس کا زوال شروع ہو جائے گا نا. یہ تو پکی بات ہے، اس کی اولاد حرام کام میں، زنا کام میں، بدکاری میں، پیسہ. میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو سورہ فاتحہ کے عامل ہیں، سینکڑوں لوگ، کیونکہ ہمارے میں تو یہ کروایا جاتا ہے نا سورہ فاتحہ کا ابتدائی عمل، جو ہمارے مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ قادریہ میں. تو وہاں پہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، باپ بڑا کروڑ پتی، باپ جو بیٹا جو ان سے کروڑ پتی. تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تو بڑا بدکار اور بڑا یہ وہ اپنی زندگی کے اندر اس نے بہت سارے معاملات. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو یہ تو پکی بات ہے جی. آپ کو سورہ فاتحہ کا جو مرد، عورت، بچے، بزرگ، جوان، ہر عمر کے لوگوں کو میری طرف سے خاص اجازت ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ سونے پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار کی نسبت سے میں آپ کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں. آپ یہ عمل کریں، یہی نیت جو میں نے دہرائی ہے یہی آپ دہرا لیں، ٹھیک ہے، نیت کر لیں. آپ نیت کرنے کے بعد ٹائمنگ یہی ہے، فجر سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور عام روٹین میں آپ رزق میں ارجنٹ دولت، پیسے، یہ وہ کوئی ارجنٹ کام ہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں. تو اس کی مکمل پاور حاصل کرنا چاہتے تو فجر کی نماز سے پہلے سورہ فاتحہ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے 99 98 99، ٹھیک ہے نا، 100، اس کے بعد 101، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ، ٹھیک ہے. 101 مرتبہ پڑھنا ہے، سوری 101 مرتبہ. کوشش کریں 102 103 مرتبہ پڑھ لیں، 1-2 دفعہ زیادہ پڑھ لیں تاکہ پیچھے سے کوئی کمی کوتاہی رہے کہ وہ تو پوری ہو جائے. ویسے اگر آپ نے بالکل کلیئر پڑھا تو 101 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے اول آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اختتام پہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ. اس طرح 7 مرتبہ، 7 ٹائم اعوذ باللہ. تعوذ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ، اور 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے چہرے پہ، اپنے جسم پہ آپ نے دم کرنا ہے. پھر آپ نے اپنی دائیں سائیڈ پہ، ٹھیک ہے، رائٹ سائیڈ پہ آپ کو، اب رائٹ سائیڈ جو بھی آپ کو، میرا تو شاید آپ کو لیفٹ آ رہا ہوگا اس ہاتھ سے، یہ میرا ہے رائٹ ہی، بہرحال آپ اپنی رائٹ سائیڈ پہ، دائیں سائیڈ پہ آپ نے اس طرح 7 پھونکے مارنی ہے، 7 مرتبہ دم کرنا ہے. 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم اس طرح دم کرنا ہے. 1 ٹائم، پھر، ٹھیک ہے. پڑھائی مکمل کر کے اس طرف آپ کا موکل کھڑا ہوگا آپ کی دائیں سائیڈ پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ دم نہیں کریں گے تو پھر وہ کمزور ہوتا جائے گا، اس کو طاقت چاہیے.
تو وہ آپ نے اس کو دم کرنا ہے. آپ اس سے ایک روحانی طور پہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں کہ جائے میرا یہ کام ہے کریں، تو کوئی نقصان ہے، وہ تو آپ کی حفاظت کے لیے نا. وہ آپ اگر مطلب اس سے وہ کمزور ہوتا ہے یا آپ نہیں مطلب اسے کنٹرول کر پاتے تو پھر وہ چلا جائے گا، بس اتنا ہی، نقصان نہیں ہوگا آپ کا. تو اس لیے میں نے بچوں کا بھی ذکر کیا نا. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس طرح دم کریں گے اس کو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ پہلے تو آپ نے پڑھائی کر کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا آثار لگ جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دم کرنا ہے دائیں سائڈ پہ اوپر چہرہ کر کے برابر، جیسے کسی کے چہرے پہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ موکل پہلے دن جو پیدا ہوگا وہ اس کو پاور ملے گی اور آہستہ 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 بڑا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا نا. اس کے بعد یہ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد آپ کو یہ عمل اختتامی مراحل میں آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے. تو اس طریقے سے آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی بھی رنج و غم نہیں رہے گا، کوئی دشمن آپ پہ حاوی نہیں ہوگا، اور کوئی جادوگر آپ پہ کامیاب نہیں ہوگا. زندگی آپ کی سکون میں ہو جائے گی. دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرا یہ عمل کرنے کے بعد آپ یہ عمل کریں 41 دن، 21 دن، 7 دن، 3 دن، 11 دن، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تہجد سے پہلے فجر کی سے پہلے جنہوں نے کرنا ہے وہ تو اس کو پھر کریں نا، کم از کم 7 دن مسلسل کرنے کے بعد موکل کی حاضری ہو جائے گی. اس کے بعد ناگا شاگا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 دن مسلسل کر لیے، پھر کوئی ناگے نوگے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. 2 دن مکمل کر لیے، 3 دن، 4 دن، 7 دن کر لی، کرنا پڑے گا، خوراک دینی پڑے گی اسے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہری بات، آپ گھر میں کوئی پالتے ہیں چیز تو اس کا بندوبست تو کرتے ہیں نا، اس کا خوراک، جیسے گھر میں آپ کے اولاد ہے تو اس کے 3 ٹائم کے کھانا ہے، تو آپ نے تو اس کو 1 ٹائم ہی تو پھر رکھنا ہے. تو ظاہری بات ہے، کام لینے ہیں تو کرنا تو پڑے گا، ہر مرد عورت بچے بزرگ جوان. تو یہ یہاں پہ میں آپ کو اس عمل کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو بہن بھائی دنیا کے کسی کونے سے مجھے دیکھ رہا ہے وہ کرے گا عمل، اور عمل کو کرنے کے بعد یقین مانیے اس کی زندگی کے جب حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے نا، پھر حقدار ہیں آپ. ہمارا دارالعلوم ہے، ادارہ ہے، آستانہ ہے، خانقاہ ہے، تو آپ کا حق بنے گا کہ آپ پھر ہمارے ساتھ دینی معاونت بھی فرمائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.